السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ برادران اسلام، ربیع الاول کا مہینہ اختتام پذیر کی طرف ہے۔
آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے آقا پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ حضرات، بڑی سکونت کے ساتھ اطمینان دل کے ساتھ یہ جمعہ سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک نے تقریباً کم و پیش مشکات کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے 5857 نمبر پر کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو شان آقا کو دی ہے وہ کسی اور نبی کو دی نہیں۔ مقام مصطفیٰ بھی سنا، شان مصطفیٰ بھی سنا، اطاعت مصطفیٰ بھی سنا، اور شان مدینہ المنورہ بھی سنا، فکر مصطفیٰ بھی سنا۔ آج آقا پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سن رہے ہیں۔ حضرات، اللہ پاک نے اپنے پیارے خلیل کا نام لیا ابراہیم، سب کہیں گے علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا نام لیا، زمین پر سب کیا کہیں گے؟ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، زمین پر سب کیا کہیں گے؟ علیہ السلام۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا، ان کے ماننے والے مسلمان مومن کیا کہیں گے؟ علیہ السلام۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی باری آئی، اللہ نے نام لینے کا انداز بدل دیا، بڑی محبت سے انداز بدل دیا۔ اللہ نے کہا، رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ امت محمدیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، مائیں بہنیں، بیٹیوں، اللہ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھیں گے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کریں گے۔ لیکن اللہ نے کہا آپ نے کرنا ہے۔ جب میرے پیارے محبوب کی باری آئی، اللہ نے کہا میں بھی کرتا ہوں اور ساتوں آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ رب کا کلام کہتا ہے
سورت احزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 56 میں موجود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابو العالیہ کہتے ہیں، صحیح البخاری میں 356 نمبر صفحہ ہے، صحیح البخاری میں کہتے ہیں کہ ابو العالیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا درود بھیجنا کیسا ہے، فرشتوں کا آقا پر درود پڑھنا کیسا ہے، اور آقا کے ماننے والوں کا، آقا کی ماننے والوں کا درود پڑھنا کیسا ہے۔ سنیں، کہا کہ آپ ذرا یہ تصور کریں کہ ساتوں آسمان میں یہ آواز گونجی، میں بھی کرتا ہوں۔ شان زبان کس کی ہے؟ رب العالمین کی۔ اجتماع ملائکہ کا، اجتماع کدھر ہے؟ آسمان پہ۔ اور زبان کس کی ہے؟ رب العالمین کی۔ اور شان کس کی ہے؟ رحمت للعالمین کی۔ کہا اللہ کا درود پڑھنا ایسے ہے کہ اللہ ہمارے پیارے محبوب کی تمام فرشتوں کے سامنے ایکٹیویٹیز، کول فیر کو محبت سے بیان کرتے ہیں۔ آئے فرشتوں کا پڑھنا، فرشتوں کا پڑھنا جو حسن حسین کے نانا کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، آمینہ کے لال کے لیے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، ابو بکر کے داماد کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، امی عائشہ کے لخت جگر کے لیے درود پڑھ رہے ہیں۔ 1,44,000 صحابہ کی محبت ایک طرف، اور ان محبت کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ یہاں ہی بس نہیں، فاطمہ کے بابا کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، امی ختیجۃ الکبریٰ کے شوہر کے لیے درود پڑھ رہے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ کہا میں رب ہو کر اپنے پیارے محبوب کی تعریف کرتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی آقا پر درود پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ساتوں آسمان میں؟ وہ یہ کہتے ہیں، اے اللہ محمد کو بلندیاں عطا کر دے، اے اللہ محمد کو رفعتیں عطا کر دے، اے اللہ محمد کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کر دے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں یہ فرشتوں کا درود پڑھنا ہے۔ اب آئیں، مومنین کا درود پڑھنا کیا ہے؟ صحیح البخاری میں 4797 نمبر پر حدیث ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں، آقا کو بلانے کا انداز بڑا پیارا تھا، فدا و ابا و امی
کہتے تھے میرے ماں باپ قربان جائیں، اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ صلات پڑھنا تو آ گیا، صلات کون سا ہے؟ پہلے صلات سمجھیں، صلات پڑھنا تو آ گیا، سلام پڑھنا آ گیا، صلات پڑھنا کیسا ہے؟ آقا نے کہا سلام پڑھنا سن لیں، سلام کیا ہے؟ اللہ نے مومنین کے لیے، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب ہوئے، بے ایمانوں کو مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب ادھر مومنوں کے لیے دو چیزیں اللہ نے اکٹھی کر دی، ایک درود پڑھنا ہے میرے آقا پر، ایک سلام بھیجنا ہے، تسلیمہ سلام بھیجنا ہے۔ اب اللہ ایمان والوں کو، آمنو ایمان والوں کو مخاطب ہے، جو ایمان لائے آقا پر، اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، تمام انبیاء پر اور مصطفیٰ کے طریقے پر چلے۔ بے ایمانوں کو اللہ مخاطب نہیں، اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب ہیں، بے ایمانوں کو نہیں۔ اللہ خدا پرست کو مخاطب ہیں، قبر پرستوں کو نہیں۔ اللہ سنت والوں کو مخاطب ہیں، بدعت والوں کو نہیں۔ اللہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ مشرکوں کو مخاطب نہیں، اللہ ان کو مخاطب ہے جو میرے نبی کے ساتھی بھی ہیں اور خاص دوست بھی ہیں۔ اب درود سلام کون سا ہے؟ کندھے سلام پڑھنا تو ہمیں آ گیا، صلات کیا ہے؟ وہ ذرا سلام پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جس نے میرے، یہ وہی سلام ہے فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ وہی سلام ہے ظہر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ وہی سلام ہے عصر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ وہی سلام ہے مغرب کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ وہی سلام ہے عشاء کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ وہی سلام ہے جو قیام اللیل میں پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہی سلام ہے جو دیوبندی پڑھے، یہ وہی سلام ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کے پڑھیں، یہ وہی سلام ہے جو اہل تشیع پڑھیں، اور یہ وہی سلام ہے جو اہل حدیث پڑھے۔ حضرات یہ ہے سلام، جس شخص نے میرے نبی پر ایک دفعہ سلام پڑھا، کتنی دفعہ سلام بھیجا، اللہ آگے سے 10 دفعہ سلام بھیجتے ہیں۔ بڑی محبت سے سنیں۔ اب سلام کا تو طریقہ میں آ گیا، صلات کا طریقہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، میں تو وہ درود پڑھوں گا جس پر کملی والے کی مہر لگی ہوئی ہے۔
کوئی کہتا ہے درود تنجینہ پڑھو، کوئی کہتا ہے درود لکھی ہزاری پڑھو، تے نال نال لئی جاؤ تے دسو بھی نہ کہ کدھر نو جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے درود ماہی پڑھو، میں یہ کہتا ہوں تم درود پڑھو، درود مصطفیٰ پڑھو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کہا سلام بھیجنے کا آقا طریقہ آ گیا، صلات کیا ہے؟ یہ کون سا کوئی مشکل مسئلہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ نہیں آتا تو حوالہ ہی نوٹ کر لو، صحیح البخاری 4797 نمبر پر حدیث، کہاں صلات بھیجنے کا یہ طریقہ ہے۔ آپ بھی محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ہے درود ابراہیم 1293، سنن نسائی میں 1293۔ کہا جو چاہتا ہے درود کو میں چھوٹا کر لوں، بڑا پڑے گا تو بڑا ثواب۔ کہندے نہیں پنجابی ایک مثال ہے، جڈا میٹھا گڑ پائے گا اونا ذائقہ چنگا ہوئے گا۔ خالی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر اس سے بھی چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس ٹائم وقت تھوڑا ہے، 13 کلمات کے درود ہیں۔ کتنے؟ حدیث سے، کوئی جمعے کے بعد پوچھنا چاہے ڈیٹیل سے حوالے سے بتا دوں گا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، سارے درود پڑھے نہیں جا سکتے۔ سب سے بڑا درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم۔ اب ایک صحابی اٹھا، پہلے یہ مجھے بتائیں کہ یہ درود کس پر پڑھنا ہے؟ میں ذرا وہ آیتیں نہ پڑھ دوں جس پہ یہ درود پڑھنا ہے۔ سورت آل عمران، تیسری سورت، آیت نمبر 144، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ باقی آپ سمجھتے ہیں۔ دوسری آیت سورت فتح 47 نمبر سورت، آیت نمبر 29 میں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تیسری آیت، ساری آیتیں کہاں اتری ہیں؟ سبق تو یاد ہو گیا ہوگا۔ تیسری آیت سورت احزاب 33 نمبر سورت، آیت نمبر 40، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔
نبوت کا تاج بھی، اختتام بھی نبوت کا مدینے میں کیا۔ جنہوں نے پیچھے جمعہ شان مدینہ سنا ان کو سبق یاد ہے۔ چوتھی آیت، سورت، اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورت محمد رکھ دیا۔ 48 نمبر سورت، آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد۔ چاروں آیتیں اللہ نے چاروں صورتیں اللہ نے مدینہ پاک میں اتاری۔ یہ تو تعارف ہو گیا کہ ہم اپنے آقا پر درود پڑھنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے۔ چوتھی جگہ پہ کہا من بعد اسمہ احمد، احمد بھی کہا ہے۔ اب آئیں درود پاک کی فضیلت سن رہے۔ ایک صحابی اٹھا، کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ مسئلہ بیان ہوا ہے 1733 ابن خزیمہ میں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، ہم درود پڑھیں گے لیکن آپ تو اس وقت آپ کی ہڈیاں مبارک پوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں گھل جائیں گی، درود کیسے پہنچے گا؟ آقا نے اسی وقت زبان نبوت سے الفاظ بول دیے۔ ابن خزیمہ 1733 1375 سنن نسائی میں، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ اوہ اپنے آقا کی شان سن رہے ہو۔ اللہ نے اس گناہ گار طالب علم کو بھی توفیق بخشی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ کہا کہ اے میرے صحابی، جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اب کون کون پڑھے گا؟ اللہ یہ سارے تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، ان ہاتھوں کو خالی نہ موری معاف کر دے۔ اچھا، کہا کہ جمعے والے دن کثرت سے درود، جمعے والے دن ہی قیامت برپا ہوگی، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا۔ اور کہا کہ اللہ نے اے میرے صحابی زمین کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کو مٹی کھاتی نہیں، جس کی سیرت، صورت، قول، فعل، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا آقا کی طرح ہو۔ ایک انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی، دوسری شہداء، شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، تیسری لا تأکلی لحمہ، اللہ زمین کی طرف وحی کر دیتے ہیں، تیرے پیٹ کے اندر حافظ حدیث، حافظ قرآن آ رہا ہے، اس کو تم نے نہیں کھانا۔ وہ 4 پتر ہون تے ایک جڑا پتر ہے او جڑا لائق بیٹا ہے۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ جڑا نکھٹو ہے انہوں مسیتے بول دیں، نال مسیتے بول دیں لفظ، اور جو لائق ہے اس کو لورن بینک، اس کو پنجاب کالج،
اور جو بیچارہ نکھٹو، آگے بتاتا ہوں کہ اللہ نے اس نکھٹو کی وجہ سے باپ کو بخش دیا۔ حضرات پھر بات کیا ہو رہی تھی؟ زمین کی طرف وہی کی کہ ان کو مٹی نہیں کھاتی۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، مشکات کے اندر 964 نمبر پر حدیث ہے، اللہ نے ہمارے پیارے محبوب کے درود پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ان للہ ملائکۃ حین یبلغون من امتی السلام، ملائکۃ حین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ اللہ کے بہت سارے فرشتے کیا کرنے والے ہیں؟ سیل کرنے والے زمین پر۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں نا تو دل کو سکون ہوتا ہے۔ زمین پر سیل کرنے والے ہیں جن کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کیا لگائی ہوئی ہے؟ حدیث نکال کر دیکھ لیں، 964 مشکات کے اندر حدیث ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو میرے پیارے محبوب پر درود پڑھے وہ میرے نبی تک پہنچایا جائے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھے، ہمیں غلو کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہمارے نبی نے بتایا وہاں تک ہم نے اپنا ذہن چلانا ہے، جہاں سے روکا وہاں سے بندہ ہن بیٹھے سوچن لگ پہ ہلے انج پہنچتا ہے وہ انج نہیں وہ انج۔ بھائی جہاں ہمارے نبی نے بتایا ہے ہم نے اتنا ہی ذہن چلانا ہے، اس سے نہ ایک قدم پیچھے ہونا نہ ایک قدم۔ ذکر اوسدا بستی بستی، پتہ چلتا اب کتنا درود پڑھنے والے ہو۔ ذکر اوسدا بستی بستی صلی اللہ، گونج اٹھی ابو ہریرہ دی مسجد صلی اللہ، اس دے عمل نے شرک مکایا، ایک خدا دا رنگ جمایا، ختم ہو گئی اصنام پرستی صلی اللہ۔ بے شک اس دی شان ہے اچھی، پیار نال رب نے اینو بخشی، سارے نبیاں تے بالا دستی صلی اللہ۔ دے کے دنیا پر دی دولت، اللہ کی قسم اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ دے کے دنیا پر دی دولت، مل جائے اگر اس دی محبت، پھر بھی اے نعمت سستی صلی اللہ صلی اللہ۔ پہلے سبق سے یہ سیکھنے سے ملا کہ آقا پر درود پڑھنا ہے جس پر کملی والے پر موڑ لگی ہوئی ہے۔ دوسرا درود پہنچتا ہے اس کی کیفیت اللہ کے پاس ہے۔ اب آئیں تیسرا، ایک صحابی اٹھا کہنے لگے
بلکہ آپ منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے. جامع ترمذی میں 3445 نمبر پر حدیث ہے. منبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا, آپ نے کہا آمین, دوسری آمین, تیسری آمین. صحابہ نے محبت سے پوچھا, آقا آج کیا ماجرا پیش آ گیا, آپ سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے پاس جبرائیل آئے تھے, کہا کہ اللہ کی لعنت اس شخص پہ جس کو رمضان کا مہینہ زندگی میں میسر ہو گیا, صحیح اللہ سے معافی نہ مانگ سکا. کہا اللہ کی لعنت, 14 طبقوں کی لعنت. محمد نے کہا آمین. تیسرا وہ بد نصیب جس کو بڑھاپے میں ماں باپ مل جائے, ماں مل جائے یا باپ مل جائے, ان کے ساتھ بے رخی کرے, تکلیف دے. کہا اس پر بھی 14 طبقوں کی لعنت. آقا نے کہا آمین. تیسرا وہ بد نصیب جس کے سامنے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آئے, فلم یصلی علیہ, وہ آقا پر درود نہیں پڑھتا, اس پر بھی 14 طبقوں کی لعنت. ایک اور صحابی اٹھا, جامع ترمذی میں 2457 نمبر پر. کوئی ایسے بھی دیوانے ہوتے ہیں درود پڑھنے والے, اللہ ہمیں ان دیوانوں میں شامل کر دے. حضرت ابی بن کعب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگے اللہ کے رسول, اگر میں چوتھا حصہ, میں سارا دن ذکر و اذکار کرتا ہوں, اگر میں چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھ لوں تو کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیری زندگی کے لیے بہتر ہے. پھر آقا نے, پھر صحابی بولا, کہنے لگا اچھا اللہ کے رسول, پھر 2/3 دن کا 2/3 حصہ. کہا اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تیری زندگی کے لیے بہتر ہے. پھر آقا نے, پھر صحابی بولا, کہنے لگا اللہ کے رسول پھر میں آدھی رات ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. کہا اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیری زندگی کے لیے بہتر ہے. کہا اللہ کے رسول میرا اور آپ کا وعدہ, میں ساری رات آپ پہ درود پڑھتا رہوں جب تک میں جاگوں گا. سوال کرنے والا بھی اخیر تھا, جواب دینے والے بھی اخیر تھے. کہنے لگا اللہ کے رسول ساری رات تو چلو میں درود پڑھوں گا, یہ بتائیں مجھے ملے گا کیا؟ اللہ کے رسول نے پھر یہ الفاظ بولے, اِذَن تُکْفَى حَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ. کہا اگر ساری رات تم مجھ پہ محبت میں درود پڑے گا, اللہ تیرے 360 جوڑوں کے گناہ بھی مٹا دے گا, اور اللہ تجھے ہر تکلیف سے, ہر مصیبت سے محفوظ کر لے گا. اب یہ دیکھیں, یہ درود پڑھنے والے ہیں, یہ تو امت محمدیہ کی بات کر رہا ہوں. آؤ تورات کے اندر
یہودیوں کی ایک کتاب ہے، دو کتابیں، اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ جتنی کتابیں میں بولتا ہوں، جتنی ریسرچ کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ میرے استاد ہیں، رہنمائی لیتے ہیں ہم ان سے۔ اخبار اور امثال، یہودیوں کی آج موجودہ دور کی کتابیں، اخبار اور امثال، چیپٹر نمبر 4 اور ورس نمبر 3 میں ایک حکایت، ایک واقعہ نوٹ ہوا ہے۔ حکایت، ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص تھا، انتہائی گناہ گار، کبھی نیک عمل کیا نہیں، کبھی نیک عمل نہیں کیا۔ جب وہ دنیا سے چل بسا تو لوگوں نے اسے لا کر کوڑے والے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ نے موسیٰ سے ہم کلام ہوئے، موسیٰ میرے بندے کو پھینک آئے ہیں، تیرا کام ہے اس کو غسل بھی دینا اور اس کا جنازہ بھی تم نے پڑھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑا ظالم اور گناہ گار ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام غیب کا علم جانتے نہیں۔ یہ بھی مسئلہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ پاکستان چ غیب دا علم بڑا وادو ٹریا پھرتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے سوال کر لوں نا ابھی کہ ممبر پہ کھڑا ہوں، کون بتا سکتا ہے میری پاکٹ میں کیا ہے؟ اور بولو، کوئی بتا سکتا ہے؟ بتانے والی ذات ایک ہی ہے، جس کو نہ موت آنی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم ماننا تھا۔ موسیٰ نے قوم کو کہا، قوم بھی تانبیہ داری سے نال چل پڑی، لیکن قوم اندر سے پریشان تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے غسل دیا، جنازہ پڑھایا، قوم نے محبت سے پوچھا ہے رب کے نبی اپنے اللہ سے پوچھیں، یہ ظالم کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ، اس کو اتنا گناہ گار ہے، رب تعالیٰ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اس کے بندے، لیکن اس کو معافی کیسے مل گئی؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، 131 آیات میں پورے قرآن میں 136 دفعہ اللہ نے اپنے موسیٰ کا نام لیا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، کہا اللہ یہ سارا آپ کے حکم سے ہوا، آپ کی تابع داری سے ہوا ہے، یہ تو بڑا گناہ گار تھا۔ کہا سنو موسیٰ، جو میں جانتا ہوں تو جانتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی اللہ جی کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ جب تورات کھول کر بیٹھا، کیا کھول کے بیٹھا؟ تورات کھول کر بیٹھا، تو اس نے جب تورات کھولی تو تورات کے چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 4 میں یہ لکھا ہوا تھا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سمجھے نہیں لگتا ہے؟ تمہارے آقا کی تعریف اس نے پڑھی تورات کے اندر، اس نے ہمارے محبوب کو دیکھا نہیں، اس کو پتہ نہیں، لیکن تورات نے آپ کی تعریف پڑھی، اس نے محبت سے ایک دفعہ کہا اس نبی کے آنے والے پر درود و سلام ہو۔ کہا موسیٰ تیرے نبی، تیرے رب کا جلال، تیرے رب کی محبت اس پر غالب آ گئی، ہم نے 1 سیکنڈ سے پہلے اس کے گناہ
نیکیوں میں بدل کر جنت الاٹ کرتی ہے۔ تو ذرا سوچیں، ہم تو پھر اس کی امت ہیں، ہم اس کی کیا ہیں؟ امت ہیں۔ ہمیں تو کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے ادھروں چوری بھی کری جا رہا ہے، نال تسبیح تے درود بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ ایسے بھی ملا دیکھے ہیں، ایسے بھی اسکالر دیکھے ہیں، ادھر سے تسبیح چل رہی ہے، ادھر سے جھوٹ چل رہا ہے، ادھر سے درود پاک پڑھ رہا ہے، ادھر سے بھائی کے پر ظلم کر رہا ہے۔ میرے بھائی، کائنات میں اس سے بڑھ کر ظلم ہو سکتا؟ وہ درود آسمان کی طرف جانے والا نہیں۔ آئیں، سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلامان محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر مقام محمد۔ ہے قرآن میں موجود کلام خدا ہے، کلام خدا ہے، کلام محمد۔ سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ ڈاکٹر حفیظ اللہ عارفی مدینے میں پڑھاتے رہے، دنیا سے چل بسے، سعودی عرب میں بقیہ قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ ان کا یہ رول ہے کہ مہینہ 2 مہینے بعد وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ آخر اتنی دنیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کیا کہ ساری قبر خوشبو سے بھری ہوئی ہے۔ پھر 10 سال بعد پھر دیکھا، ساری قبر خوشبو کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ پھر سعودی علماء نے، سعودی حکومت نے اسی وقت آرڈر جاری کر دیا، آج کے بعد اس قبر کو کھولنا۔ میں نے تاریخ عرب کتاب میں پڑھا ہے، انہوں نے جب ان کی ہسٹری پڑھی، گھر والوں سے پیچھے پوچھا، کہا کہ ان کی یہ روٹین تھی، یہ با وضو رہتے تھے اور کثرت سے مصطفیٰ پر درود پڑھتے تھے۔ حضرات آئیں، ایک اور واقعہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ اللہ آپ کو مکے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ طواف کرتے ہوئے کیا پڑھتا ہے؟ 7 چکر میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے کہا 7 چکر درود پاک، کوئی تسبیحات دوسری نہیں، صلاۃ، یہ صلاۃ ہی پڑھ رہا ہے۔ پوچھا اس سے بھی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے اور میرے والد صاحب حج پر نکلے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا،
تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے والد صاحب کا پیٹ پھول گیا اور شکل سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ میں پریشان ہو گیا، روتے روتے مجھے اونگ آ گئی۔ خواب میں مجھے آواز آئی، ہم نے تیرے والد کو بخش دیا ہے۔ تو میں نے خواب میں پوچھا کہ کس بیس پہ بخشا ہے؟ کہا کہ یہ آقا پر رج کر درود پڑھتے تھے۔ کہا جب ہوش آئی مجھے دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ، پیٹ بھی نارمل ہو گیا، چہرہ بھی روشن ہو گیا۔ آئیں درود پاک کی فضیلت۔ جو شخص آقا پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنی دفعہ۔ مشکات کے اندر 962 نمبر پر حدیث ہے، کہا اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ بھئی اللہ نے تو تمہیں محبوب، یہ بات ذہن میں رکھیں، درود کی ہمیں ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے۔ اللہ نے اس جسم کو ہی مغفور بنا دیا ہے جس کے کوئی گناہ۔ ایسے نہیں کہتے کہ جتنی دیر آقا نے سفارش نہیں کرنی اتنی دیر رب تعالیٰ کا عرش آنا نہیں۔ درود کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہمیں چوری چکاری، ڈاکہ زنی، پتہ کھوری اور ظلم و زیادتی، بیٹیوں کے حق کھانا اور شراب نوشی، یہ سب چھوڑنے پڑیں گے، پھر ہی درود کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ آئیں، کہا اللہ 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، اللہ زمین آسمان کے درمیان 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ آگے چلیں، کہا جو شخص مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ صحیح الجامع الصغیر کے اندر 2633 نمبر پر کہا 10 دفعہ درود پڑھتا ہے روٹین سے، صبح شام، صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ من صلی علی حین یصبح وحین یمسی عشرا ادرکتہ، اللہ میرے ماں باپ پہ بھی رحمت کر، میرے استادوں پہ بھی رحمت کر، میں کچھ نہیں ہوں، میرا علم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہوں میں۔ من صلی علی حین یصبح وحین یمسی عشرت رکعۃ شفاعت یوم القیامہ، کہا جو صبح شام، آپ میں سے کون، میں تو روٹین سے پڑھتا ہوں، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، صبح شام 10 دفعہ، کتنی دفعہ درود ابراہیم؟ کہا قیامت کا دن ہوگا محمد اس کی سفارش کریں گے۔ آگے چلیں، سنن ابن ماجہ میں 908 نمبر پر حدیث ہے، ان ظالموں کے لیے جو میرے آقا کا نام سنتے ہیں تو درود پڑھتے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کہا کہ من نسی الصلاۃ خطیئۃ طریق الجنہ اللہم لا تجعل منہم، کہا جو درود پڑھنا میرے محبوب پر بھول گیا اللہ نے اس کو جنت کا راستہ بلا دیا۔ بھول جائیں کہ جنت کے کسی دروازے سے گزرے گا،
آگے چلیں، جامع ترمذی میں 486 جو شخص دعا کرتا ہے، یہ دعا کرنے والے بھی ذرا غور و فکر کریں، کوئی بھی شخص ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيئا حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. کہا جو شخص اپنی دعا میں درود نہیں پڑھتا، کیا نہیں پڑھتا؟ درود نہیں پڑھتا. درود زمین آسمان کے درمیان لٹک جاتا ہے. دعا زمین آسمان کے درمیان، آسمان کی طرف جاتی. تمہارے رب کا اپنے محبوب سے کس قدر محبت ہے، اللہ ہمیں بھی محبت عطا فرمائے. آقا سے آگے چلیں حضرات. طبرانی شریف میں 899 نمبر پر، طبرانی شریف 899 مکتبہ شاملہ میں کو دیکھ لیں. یہ مسئلہ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر کتنی رحمتیں کرتے ہیں؟ 10. اور جو آقا پر 10 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ کتنی رحمتیں کرتے ہیں؟ یہ پرانے جو ہے نا ان کو سبق یاد ہے، 100 رحمتیں. اور جو 100 دفعہ پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، میری طرف توجہ کریں، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار. جب قبر سے اٹھے گا ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ نفاق سے بھی پاک کر دیا گیا ہے اور اللہ نے جہنم سے بھی اس کو آزاد کر دیا. یہی بس نہیں، کہا پھر کہا کہ قیامت والے دن وَأَسْقَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. جب یہ اٹھے گا جنت میں جائے گا، اس کا گھر ابو بکر کے گھر کے ساتھ ہوگا، اس کا گھر عمر کے گھر کے ساتھ ہوگا، اس کا گھر کملی والے کے گھر کے ساتھ ہوگا، شہداء کے گھر کے ساتھ ہوگا. حضرات اس لیے میں کہتا ہوں جو درود نہیں پڑھتے، جو درود نہیں پڑھتے، جو درود نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہے میرا میسج؟ جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے، ملک نورانی حق اونا دے، اے دعا فرمان دے. اللہ نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے، جنت ہویا حرام بخیلا تے کیوں کر جنت جاوے. اور جو میرے آقا کا نام سنتے ہیں صلی اللہ، پیچھے والے بھی صلی اللہ، جو نام نبی دا سن کر مومن جیرے درود پہنچان دے، ملک نورانی حق اونا دے، اے دعا فرمان دے.
اللہ بخشے جنت تینوں، اللہ بخشے جنت تینوں، کہو آمین۔ اللہ بخشے جنت تینوں تے ساتھ رسول الہی، منظور دعاواں نورانی ملکاں تے وچ دربار الہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔